الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخداع بزلته قصة مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلاۃ کے بعد معزز محترم سامعین عزیز و کرام حاضرین گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعۃ المبارک پر میرا ٹاپک اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرنا اور اس حوالے سے ذہن میں پیدا ہونے والی چند ایک وسوسوں کا جواب دینا ہے. یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ولیوں کی تعظیم اور دماغ میں آنے والی وسوسے یہ بالکل اپوزٹ چیز ہے. اللہ کے ولیوں کی شان آسانی سے ہمارے دل و دماغ پر نہیں آ سکتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے ولی جو کچھ بھی کر کے دکھاتے ہیں نا اس کو کرامت کہتے ہیں. اور کرامت یوں سمجھ لیں کہ معجزے سے نیچے کا ایک ایسا درجہ ہے کہ جو آسانی سے دل و دماغ میں نہیں آتا. اگر آسانی سے دل و دماغ میں آ جائے تو وہ تو معجزہ ہی نہ رہے. کوئی ایسا کام جو ہر کوئی کر سکتا ہے، میں بھی آپ بھی ہر کامن مین جب کر سکتا ہے تو وہ اگر کوئی خاص آدمی کرے گا تو اس کا کیا کمال. وہ کوئی معجزہ یا وہ کوئی کرامت نہیں بنے گی. معجزہ یا کرامت کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جو کہ عقل میں آسانی سے نہ آئے. مثلا اولیاء کرام کا مردوں کو زندہ کرنا، کم چیز زیادہ لوگوں کو پوری کر دینا، تھوڑا دودھ بہت سے لوگوں کو پلا دینا، انبیاء کرام کے معجزات میں سے درختوں کو بڑھا دینا، چاند کے دو ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹا دینا، بغیر موسم کے بارش کا برسا دینا، کم کھانا زیادہ آدمیوں کو پورا کر دینا، انگلیوں سے چشموں کو جاری کر دینا، یہ ساری وہ عادات ہیں جن کو کہ خالق کے عادات کہا جاتا ہے. یہ آسانی سے عقل میں نہیں آتے. تو اگر آسانی سے عقل آنے والی کوئی بات
اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں یہاں سے 2 دن میں لاہور پہنچ سکتا ہوں تو یہ کوئی کرامت نہیں ہوگی، مگر اللہ کے ولی یہی کام جو ہم 2 دن میں کرتے ہیں، چند سیکنڈ میں کر لیتے ہیں، یہی تو کرامت ہے۔ اور یہ بات آسانی سے عقل میں نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کی کرامت نہیں مانتے کہ وہ عقل میں نہیں آتی۔ ارے وہ عقل میں نہیں آتی تو یہی تو ہمیں ماننا ہے، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ چند ایک وسوسوں کے جواب بھی آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات سماعت فرما لیں کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے دشمن یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ ازل سے موجود ہے۔ جب دنیا قائم ہوئی تب سے اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمن موجود تھے، اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ جیسا کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا قرآن مجید کی پہلے سپارے کی ایک آیت کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا اور تعظیم کرنے کے لیے شیطان کو سجدے کا حکم دیا کہ میرے بنائے ہوئے خلیفہ یعنی کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ انہوں نے رسپیکٹ کرنے سے انکار کیا، سجدے سے انکار کیا۔ تو تب سے لے کر اب تک اللہ کے دوستوں کی رسپیکٹ کرنے والے اور رسپیکٹ نہ کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ جو تعظیم کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اور جو لوگ تعظیم نہیں کرتے ان کو اولیاء الشیاطین کہا جاتا ہے۔ تمہارا یہ دونوں طرح کے طبقے دنیا میں تب سے موجود ہیں جب سے یہ دنیا قائم ہوئی، جب سے یہ دنیا بنی، جب سے آدم بنے، تب سے لے کر این دم تک دنیا میں اللہ کے ولیوں کی رسپیکٹ کرنے والے اور ڈس رسپیکٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ آج کل کے اس دور میں جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ المبارک پر بھی عرض کیا کہ صرف پاکستان میں میری ناقص معلومات کے مطابق پورے سال بھر میں تقریباً 25,000 کے قریب اولیاء کرام کے عرس منائے جاتے ہیں، اور ان اولیاء کرام کے عرس کے فیضان سے ہی دنیا قائم ہے۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اکثر لوگ نا ان عرسوں پر انگلی اٹھانے کے لیے الگ طریقہ اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرس کرنا فضول خرچی ہے، عرس کرنے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد کر لو، تم اتنا خرچہ کر دیتے ہو، کھانے پکاتے ہو، ان کو سب یہ وہ، تو اس پر اتنا خرچہ کرتے اس سے بہتر ہے کسی غریب کا بھلا کر دو۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورے پاکستان بھر میں 25,000 کے قریب عرس ہوتے ہیں، تو میں بھی آپ سے کہوں گا کہ یہ 25,000 عرس کئی کروڑ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں۔ ہر عرس میں ہزاروں لوگ آتے ہیں کہ جن کو کھانا مہیا کیا جاتا ہے، یہ کیا غریبوں کا بھلا نہیں؟ اسی طرح عرس کی محفل میں جب پیکو ساؤنڈ کیا جاتا ہے یا لائٹنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے تو کیا یہ کسی غریب کی دکان سے کرائے پر نہیں لیے جاتے؟ تو غریب کا بھلا نہیں ہوتا۔ اسی طرح چاندنیاں بچھائی جاتی ہیں، ٹپو لگائے جاتے ہیں، کناتے ہیں، کیا یہ کسی امیر کی دکان سے لائے جاتے ہیں؟ یقیناً یہ بھی ایک غریب کا بھلا کر کے اس کو کرایہ دے کر یہ چیزیں لائی جاتی ہیں۔ تو دنیا میں صرف پاکستان کی جو میں نے بات کی 25,000 عرس، اس میں کروڑوں لوگوں کا بھلا ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا میں کتنی بڑی NGO کام کر رہی ہے اولیاء اللہ کے عرس کے نام پر۔ تو لہٰذا اولیاء اللہ کا عرس، بلکہ اگر میں بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں تو جس ہستی کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف انہی کا عرس پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، ہر علاقے میں منایا جاتا ہے، ہر جگہ منایا جاتا ہے، صرف پاکستان کے 4 صوبوں کے ہزاروں شہروں میں منایا جاتا ہے۔ تو صرف ایک ہستی کا عرس ہی ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں اور اس سے بڑھ کر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تو ایک ہستی ایسی آئی کہ جو دنیا سے چلی گئی مگر رہتی دنیا تک لوگوں کے کھانے کا ارینجمنٹ کر کے گئی، لوگوں کے لیے بھلا ہی بھلا۔ تو اس کو سب سے بڑی NGO کہا جائے تو یقیناً بے جانا ہوگا کہ یہ بہت سے لوگوں کی مدد کرنے والی ایک بہترین تنظیم کا نام اللہ کے ولیوں کا عرس ہے۔
تو لہٰذا جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ غریبوں کا بھلا کرو، وہ کوئی ایسی NGO بنا کر دکھائیں جو پورے سال بھر میں کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلائے، تو ہم بھی اس کی ممبرشپ حاصل کر لیتے ہیں اور اولیاء اللہ کے اس بنانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اولیاء اللہ کے اس بند کر دو گے تو وہ غریب لوگ لاکھوں کی تعداد میں ان کوسوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے، ان کی بد دعا سے تمہیں کون بچائے گا؟ ان لوگوں کی روزی روٹی پر جو تم نے لات ماری اس کا جواب بروز قیامت کون دے گا؟ آج کل کے اس دور میں لوگ ایک وقت کے کھانے کو ترستے ہیں۔ اگر کسی غریب کو خبر مل جائے کہ فلاں علاقے میں حضور غوث پاک کا پوسٹ بنایا جا رہا ہے تو وہ اپنے چھوٹے بچوں تک کو لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے کہ چلو آج گھر میں جو کچھ بھی پکا ہے اس کی برکت سے ہمارے بچے بھی کچھ اچھا کھانا کھا لیں گے اور باعزت طریقے سے کھا لیں گے۔ تو یہ بہت بڑی NGO ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رہتی دنیا تک لوگوں کے کھانے کا ارینجمنٹ اس کی صورت میں کر دیا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے بندوں کے حوالے سے جو وسوسے دل میں پیدا ہو اس کے حوالے سے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کے بندوں کا عرض منانے یا نہ منانے کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے کہا کہ الگ قسم کے ذہن بنے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ذہن بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ تم عرض کیوں مناتے ہو؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی مدد حاصل ہوتی ہے، ہم اللہ کے ولیوں کا عرض کر کے ان کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مدد تو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے مدد مانگنا منع ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ تو آئیے میں آپ کو قرآن سے ثابت کر کے دیتا ہوں کہ غیر اللہ سے مدد کا ذکر قرآن میں ہے، بلکہ اللہ نے خود ہمیں بتایا کہ کن کن لوگوں سے مدد مانگو۔ اللہ خود ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، اور وہ بھی قرآن میں جس سے بڑھ کر کوئی بڑی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ مددگار مومنوں کے کون کون ہیں؟ ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کا مددگار کون ہے؟ ایک اللہ، ایک جبریل امین اور ایک صالح مومن، یعنی نیک لوگ۔ ان نیک لوگوں میں ذرا مجھے بتائیے کون آتے ہیں؟ کیا کسی ایکٹر کو، کسی فلم اسٹار کو، کسی فٹ بالر کو، کسی کرکٹر کو ہم صالح کہہ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ صالح جو ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں کہ جن کا بار بار قرآن میں صالح کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنوں کا مددگار میں بھی ہوں، جبرائیل بھی ہے اور صالح مومن بھی ہیں۔ کہ صالح مومنوں کو تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مددگار بنا دیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سے مدد مانگنا غلط ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غلط کی طرف ہماری رہنمائی فرما رہا ہے؟ اللہ نے خود رہنمائی فرما دی کہ صالح مومن تمہارے مددگار ہیں، لہذا ان سے مدد مانگو۔ تو جب اللہ نے یہ فرما دیا تو یقیناً پھر ہم مدد بھی مانگیں گے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم مدد کرو اللہ کی، اللہ مدد کرے گا تمہاری۔ اب اللہ کی مدد کیسے کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ہم نے کرنی ہے، کیا اللہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے؟ جب اللہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے تو اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ یہ بھی تو سوچ لیں۔ تو ہم اللہ کی مدد کیسے کر رہے ہیں کہ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ رزق پہنچانا اللہ کی ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ سب کا رزق کا ذمہ دار ہے، ہر ایک کو رزق اللہ نے پہنچانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہماری جو مدد مانگی ہے وہ ایسے کہ رزق کو میں پہنچاؤں گا، وسیلہ تم بن جاؤ، تم لوگوں کو کھلانے کا سبب بن جاؤ، تم لوگوں تک پہنچانے کا سبب بن جاؤ۔ تو یہ ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی مدد فرمائے گا۔ چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر کبھی میں ارادہ کرتا ہوں کہ اب میں ایک اللہ کے ولی کا عرض کروں، کچھ پیسے میرے پاس ہوں، تو خود بخود ارینج ہو جاتا ہے، جتنی بڑی ذمہ داری میں لینا چاہتا ہوں لے لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ خود میرے لیے مددگار مہیا فرما دیتا ہے، خود بخود انتظامات ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے نا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے۔ اسی طرح اللہ کے جو نیک بندے ہیں جن میں انبیاء بھی آتے ہیں، اولیاء کرام بھی آتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص کوالٹی عطا فرمائی ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے عزیز محترم المقام جناب مولانا محمد طلحہ رضوی صاحب، انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ مستقبل کی خبریں بھی دیتے ہیں، غیب کی خبر بھی دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہوتی ہے۔ اور میرے اس عزیز نے آپ کو وہ حدیث قدسی بھی سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں، جن سے وہ پکڑتا ہے، جن سے وہ بولتا ہے، جن سے وہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی مدد فرماتا ہے، اور بالکل اللہ اپنے دوستوں کو پاور دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ قدرت دے دیتا ہے نا تو پھر وہ غیب کی خبریں بھی لوح محفوظ پر دیکھ کر بتا دیتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں خبر دوں گا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا چیز گھر میں چھوڑ کے آئے ہو، یعنی پیٹ کے اندر کی چیز کی بھی وہ خبر دے رہے ہیں۔ یہ بھی غیب کی خبر اللہ کا نبی دے رہا ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ نے اس چیز کو قرآن میں کوڈ کر دیا کہ وہ غیب کی خبریں دینے پر بھی مہارت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت اور قدرت عطا فرما رکھی ہے کہ وہ چاہیں تو غیب کی خبریں بھی دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب غیب کی خبروں پر وہ واقف ہیں تو پھر غیب کی خبروں پر مدد بھی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کئی اللہ کے ولیوں کے واقعات مشہور ہیں کہ جنہوں نے غیب پر مدد کی۔ ابھی میرے عزیز نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے کس طرح حضرت ساریہ کی مدد کی، ممبر رسول پر بیٹھ کر 1 مہینے کی مسافت دور ساریہ موجود ہیں اور ان کی مدد کی کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آ جاؤ تو تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح ان کی اتنی دور مدد کرتی بغیر کسی وائی فائی کنیکشن کے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا جو کنیکشن تھا یہ اس حدیث قدسی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں۔ اسی طرح حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنے مریدوں کی مدد کی، کئی دفعہ کی اور بڑے طریقے سے کی۔ ایک دفعہ آپ کے ایک مرید آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آج میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ اور آپ مسکرا بھی رہے، ایسا لگتا تھا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا معاملہ ہوا۔ اس ساتھی نے، صحابی نے بتایا حضور غوث پاک کے صحابی نے کہ رات کو میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں رات کو ناپاک ہو گیا، پھر اس کے بعد میں نہا کر آیا، سویا تو پھر ناپاک ہو گیا، پھر نہا کر آیا تو پھر ناپاک ہو گیا، ساری رات میں 70 مرتبہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے مریدوں کے بارے میں یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ان کو کبھی بھی گناہ گار نہیں چھوڑوں گا، گناہ گار نہیں رہنے دوں گا۔ تو چونکہ تمہارے کھاتے میں نے دیکھا کہ تمہارے کھاتے میں زنا ہی زنا لکھے ہوئے تھے، میں نے اللہ سے دعا کر کے وہ سارے کے سارے زنا تمہارے خواب میں تبدیل کر دیے۔ اب خواب کے ذریعے تم وہ سب کچھ کر چکے جو تم نے زندگی میں کرنا تھا۔ یعنی اللہ کے ولی اس طریقے سے بھی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ آپ کا ایک مرید آپ کے پیر و مرشد سے مل کے آ رہا تھا، حضرت معروف کرخی سے، ان سے حضرت بختیار کاکی سے مل کر آ رہا تھا اور بڑا پریشان تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں آپ کے پیر و مرشد کے پاس گیا تھا دعا کروانے کہ میں بزنس کرنے جا رہا ہوں، تو آپ دعا فرما دیں کہ میرا کام اچھا چلے۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تم بزنس پر نہ جاؤ کیونکہ تم راستے میں قتل کر دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، تمہیں بہت نقصان ہوگا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کے پیر و مرشد نے جو مجھے منع کیا، کہتے میں سنبھال لوں گا، تم جاؤ۔ وہ شخص بزنس پر چلا گیا، بزنس کر کے خیر خیریت سے خوب منافع کما کے واپس آ گیا۔ اب جناب اس کی ملاقات ہوئی حضور غوث پاک کے پیر و مرشد سے، کہنے لگے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ نہیں جانا، کہ تم پھر کیوں چلے گئے؟ کہنے لگے میں گیا اور خیریت سے واپس آ گیا، میرے کو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ کہنے لگے کہ تمہیں کوئی راستے میں کوئی اور پریشانی ہوئی؟ کہتے ہاں، ایک مجھے راستے میں خواب آیا تھا کہ ہمارے قافلے کو لوٹ لیا گیا ہے اور مجھے قتل کر دیا گیا ہے۔
کہتے ہیں ان کے پیر و مرشد نے جواب دیا کہ میں نے تو تمہیں سچ بتا دیا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، مگر میرے مرید نے اس سچ کو تمہارے خواب میں بدل دیا اور تمہارے لیے انہوں نے 70 مرتبہ دعائیں کی ہیں، تو ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر بدل دی۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کئی لوگوں کی تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے صرف اللہ کے ولیوں کی ایک نگاہ لطف و کرم سے۔ تو اللہ کے ولی ایسی پاور رکھتے ہیں کہ لوگوں کی تقدیریں بھی بدل دیتے ہیں۔ تو بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کی کرامات دکھائی کہ آپ نے لوگوں کی تقدیروں کو بدل دیا، جو لوگوں کی زندگی میں ان کے لیے نقصان دہ باتیں تھیں ان کو خواب میں بدل دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا ایسا دوست بنایا کہ آپ کے القاب میں ایک لقب محی الدین بھی ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ اور یہ لقب آپ کو کسی عام آدمی نے نہیں دیا، آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بوڑھا شخص جو کہ مدد کے لیے پکار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو، میں گر رہا ہوں، میری مدد کرو۔ تو پیارے آقا نے مجھے اشارہ کیا کہ جاؤ اس بزرگ کی مدد کرو۔ میں نے اس بزرگ کو کھڑا کیا اور جہاں اس کو پہنچانا تھا پہنچا کے آیا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اے عبد القادر، جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دین اسلام ہے کہ جو کہ بالکل لاغر ہو چکا ہے اور تم اس کو دوبارہ زندہ کرو گے، تو آج سے تم محی الدین ہو، یعنی دین کو زندہ کرنے والے۔ تو اگر آپ لوگ کبھی حضور غوث پاک کے القاب پڑھیں نا تو اس میں یہ لفظ آئے گا محی الدین، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ حقیقت بات یہ کہ آپ دین کو سہارا دیا۔ اور جہاں میں آپ کو کرامات تو سنا ہی رہا ہوں، حضور غوث پاک کے کارنامے بھی سنا دوں۔ یاد رکھیے گا کہ کرامات اللہ کے ولی دکھاتے ہیں، مگر کارنامے جو ہیں وہ دنیا خود جاج کرتی ہے اور دنیا کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کارنامے۔ تو آپ کے کارناموں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، لاکھوں لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، لاکھوں لوگوں کو دین سکھایا، شریعت سکھائی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ جب درس دیا کرتے تھے تو وہ درس گھنٹوں گھنٹوں چلتا تھا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین کے لیے ہر مہینے کی 11 تاریخ مقرر کر رکھی تھی کہ سب لوگ آئیں گے اور فجر کی نماز کے بعد سے ان کو دین سکھایا جائے گا۔ تو ہر مہینے فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک باقاعدہ درس ہوتا تھا، اتنا لمبا۔ اس دوران صرف پانی پینے، واش روم جانے اور نماز پڑھنے کی چھٹی ہوتی تھی۔ مسلسل درس ہوتا، درس و تدریس ہوتا، دین سکھایا جاتا، سوال جواب ہوتے، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد لنگر عام کا اہتمام ہوتا تھا۔ یعنی اس زمانے کے لوگ تو ایسے تھے نا کہ صبح فجر میں اگر کچھ 2 کھجوریں بھی کھا لی تو دن بھر روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو ایسا ہی آپ نے اپنے مریدوں کی ٹریننگ کر رکھی تھی، اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ روحانی تسکین کے لیے بھوکا رہنا ضروری ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل و دماغ پر شیطان حاوی ہو جائے اور اس کو بہکاتا ہو، ورغلاتا ہو، گناہ کی طرف لے جاتا ہو، تو وہ روزے رکھنا شروع کر دے، اس کی گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کی تربیت تھی کہ آپ لوگوں کو اس دن بھوکا رکھ کے روحانی تسکین بھی دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو شریعت کی تسکین بھی دیتے، اور مغرب کے بعد پھر روحانی لنگر کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ تو یہ طریقہ کئی سال چلا کہ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو آپ کے ہاں جو ہے لنگر کا بھی اہتمام ہوتا اور شریعت کا بھی اہتمام ہوتا۔ تو مشہور ہو گیا کہ بڑے پیر کی بڑی 11ویں۔ اب لوگ اگر کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو تو ہر علاقے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پیر کی بڑی 11ویں پہ جا رہے ہیں۔ دور دراز سے لوگ آتے، اور وہاں یہ نہیں کہ کوئی 1000 2000 بندہ ہوتا تھا، وہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ اور مزے کی بات، جب اس کرامت میں ایک کارنامے کو شامل کریں، کارنامے میں کرامت کو شامل کریں کہ اس زمانے میں نہ تو کوئی ایکو ساؤنڈ ہوتا تھا نہ اسپیکر ہوتا تھا، اور کبھی کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ لاکھوں کا مجمع ہمیں آواز نہیں آ رہی۔ حضور غوث پاک کی آواز ہر شخص کے کانوں میں کرامت کے ذریعے پہنچ جایا کرتی تھی۔ تو لوگ وہاں سارا دن درس سنتے اور پھر وہ بڑی 11ویں ختم ہوتی تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے۔ تو یہ بڑی 11ویں اتنی مشہور ہوئی
کہ حضور غوث پاک کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کا عرس اسی 11ویں شریف کو ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا وصال 11 ربیع ثانی کو نہیں ہے، آپ کا وصال 17 یا 18 ربیع ثانی کو ہے، مگر بڑی 11ویں چونکہ اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ آج بھی آپ کا عرس ہر مہینے کی 11 تاریخ کو لوگ 11ویں کے نام پر کرتے ہیں۔ یہ آپ کا وہ شریف فیضان ہے جو آپ نے لوگوں تک پہنچایا، اور ایسا پہنچایا کہ اس فیضان کی وجہ سے لوگ دین میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، اور لوگوں نے دین کو سیکھنا آپ سے شروع کیا۔ بہرحال میں نے آپ کو کارنامے بھی بتائے، کرامات بھی بتائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا فیضان یقیناً جاری ہوتا ہے، بلکہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے میری 11ویں میں شرکت کی، یا میری 11ویں کا لنگر کھایا، یا میرے مدرسہ کے باہر سے گزر گیا اور صرف تاریخی نگاہ سے میرے مدرسہ کو دیکھ لیا، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا اور اس سے پہلے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ کے ولیوں سے جڑ جانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ہماری جنت میں جانے کی گارنٹی اٹھا رکھی ہے۔ انشاءاللہ آج بھی بعد نماز جمعہ آپ لوگوں کے لیے میں نے مختصر سے لنگر کا اہتمام کیا ہے، لنگر 11ویں شریف کا۔ انشاءاللہ دوسری دعا کے بعد انشاءاللہ آپ کو لنگر پیش کیا جائے گا میٹھے کی صورت میں، اور مقصد صرف یہ ہوگا کہ اولیاء اللہ کے فیضان کو ہم آپ تک پہنچائیں، اور جب حضور غوث پاک کی 11ویں کا ہم لنگر کھائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں اگلے سال تک ملتی رہیں گی، انشاءاللہ ملتی رہیں گی، اور یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہونا چاہیے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے وہ برگزیدہ ولی ہیں کہ جو پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مسلک کے اعتبار سے ہم جو ہیں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حنفی نہیں ہیں بلکہ وہ حنبلی ہیں، مگر اس کے باوجود حنبلی بھی آپ کی 11ویں مناتے ہیں اور حنفی بھی آپ کی 11ویں مناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں مسالک اربع میں سے کسی مسلک میں کوئی اللہ کا ولی ملتا ہے تو ہم اس کی قدر بھی کرتے ہیں، اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اس کی توقیر بھی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے جتنے ولی ہیں ان کے ایام ہم منائیں گے، اچھے طریقے سے منائیں گے، 11ویں بھی منائیں گے، 12ویں بھی منائیں گے، چھٹی شریف بھی منائیں گے، اور بزرگان دین کے فیضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جاری اور ساری فرمائے گا۔ تو یہ ہے اللہ کے ولیوں کی 11ویں، انشاءاللہ قیامت تک منائی جاتی رہے گی۔ اللہ کے ولیوں کی 11ویں کے حوالے سے ایک بات میں اور بھی آپ کو عرض کر دوں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے دنیا میں جب ولی بھیجے ہیں نا تو ان ولیوں کو فالو کرنا یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ولی آئے کیوں؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں پہلے تو آتے تھے اللہ کے نبی، جب اللہ کے نبی آتے تھے تو وہ 2 قسم کا کام کرتے تھے، ایک وہ شریعت پہنچاتے تھے، دوسرا وہ روحانیت پہنچاتے تھے۔ جب اللہ کے نبیوں نے آنا بند کر دیا، اللہ کے نبی بند ہو گئے، خاتم النبیین کے آنے کے بعد نبیوں کی آمد بند ہو گئی، تو اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی 2 مختلف گروہوں میں لگا دی۔ ایک گروہ جو ہے وہ دین سکھانے والا اور ایک روحانیت سکھانے والا۔ دین سکھانے والوں کو علماء کرام کہا جاتا ہے اور روحانیت سکھانے والوں کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ دین کے 2 پڑ ہیں اور انہی 2 پڑوں سے یہ دین کا پرندہ اڑتا ہے۔ ایک کو بھی ہم نے چھوڑا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، نہ ہم علماء کرام کو چھوڑ سکتے ہیں نہ اولیاء کرام کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ دونوں ہمارے لیے انتہائی ضروری۔ علماء کرام ہمیں نماز سکھاتے ہیں، روزہ سکھاتے ہیں، حج سکھاتے ہیں، جہاد سکھاتے ہیں، دین کی باتیں سکھاتے ہیں، فقہ سکھاتے ہیں، مسائل سکھاتے ہیں، مگر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ ہمیں ڈائریکٹ پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیتا ہے۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے کہ پہلے وہ دین سیکھتے ہیں، دین سیکھنے کے بعد وہ کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے بیعت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب ہم نے دین سیکھ لیا، اب آپ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں۔ اور یہ بات بھی قرآن میں موجود، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے بازی مت بناؤ۔ تو یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہی تو ہے کہ ہم
حضور غوث پاک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، وہ سیدنا علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، اور اللہ کے ہاتھ میں پیارے آقا کا ہاتھ، تو اس طرح ایک رسی جو کہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہوگی، اسی کو ولایت کہا جاتا ہے، اسی کو طریقت کہا جاتا ہے، اسی کو جو ہم پیری مریدی کہتے ہیں، یہ ارادت کہتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اور میں یہ بات میں بتاتا چلوں کہ ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں، ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اگر ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جانا لازمی ہوگا، کنفرم ہوگا۔ اسی ٹاپک کو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ، سنت ادا فرمائے۔